أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ اعراف کے یہ آخری 2 رکوع ہیں اور اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے 3 عقائد کو ذکر فرمایا ہے: توحید، رسالت اور آخرت. انہی کے ضمن کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے جو احسانات تھے ان احسانات کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے بعد ان احسانات کے بدلے میں جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان نافرمانیوں کا بھی ذکر فرمایا. یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اسی کے ضمن میں توحید کا بھی بیان ہو گیا اور رسالت کا بھی بیان ہو گیا. آخرت کا موضوع رہتا تھا، لہٰذا اس صورت کے اختتام پر قیامت کے موضوع کے اوپر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. یہ بات تو اصولی ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت برپا ہونی ہے. القیامت حق، قیامت کا برپا ہونا برحق ہے،
لیکن یہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ دن کیا ہوگا، وہ وقت کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی صحیح تصریحی بات قرآن کریم یا احادیث مبارکہ میں موجود نہیں۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو قرآن کریم یہ بات بتلا رہا ہے کہ قیامت کا علم کسی عام مسلمان کو بھی نہیں، کسی اللہ کے ولی اور نیکوکار انسان کو بھی نہیں، کسی نبی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ جو نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی قیامت کے واقع ہونے کے دن کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ بلکہ یہاں تک بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا مسئول عنہا باعلم من السائل، جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ جب قرآن کریم کی مختلف آیات کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ وہ قیامت جس کا تم بار بار ذکر کرتے ہو وہ قیامت بھلا کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب یہاں پر ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، قیامت کے واقع ہونے کے وقت کا جو علم ہے وہ میرے پروردگار کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ اللہ رب العزت اپنے وقت پر ہی قیامت کو کھولے گا، اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں کھولے گا، وہی وقت ہوگا۔ البتہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت آسمان و زمین میں بڑی بھاری چیز ہے۔ اس کی تفصیل میں یہ بات مفسرین نے لکھی کہ اللہ رب العزت نے جس کسی چیز کو بھی تخلیق فرمایا تو ہر چیز کی حیات کو بھی اس کے اندر ہی پیدا فرمایا اور ہر چیز کی موت کو بھی اس کے اندر پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان کی حیات بھی اسی کے اندر ہے اور انسان کی موت بھی اسی کے اندر ہے، یعنی روح کا انسان سے نکل جانا یہی موت ہے، تو یہ موت انسان کے اپنے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی قیامت کو اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا، قیامت اصل میں نام ہے اس آسمان و زمین کی پوری کائنات کے نظام کے درہم برہم ہونے کا، اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے جس دن اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی دن اس کی ختم کرنے کا اور اس کو سمیٹنے اور لپیٹنے کا فیصلہ بھی فرما لیا تھا، لہذا اس کی موت بھی اسی کے اندر ہے۔ قیامت کا علم جو ہے، قیامت کہاں پر ہے تو فرما دیا ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان بڑی بھاری چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تم پر اچانک سے آ جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ بھی اپنے وقت سے نہ آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ اتنی اچانک سے آ جائے گی کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جن پر واقع ہو رہی ہوگی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے اس کو مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ یہ قیامت کتنی اچانک آئے گی۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا اور دودھ دھونے کے بعد اس نے پیالے میں اس دودھ کو جمع کر لیا ہوگا، اور پیالے میں دودھ جمع کرنے کے بعد اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا، دودھ ابھی منہ کے اندر ہے، اور اسی کے درمیان اگر قیامت واقع ہو گئی تو اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملے گا کہ اس دودھ کو اندر نگل سکے یا اس دودھ کو باہر نکال سکے، قیامت اسی کے درمیان واقع ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ اسی کو مثال بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا، ایک قدم اس نے گھر کے اندر رکھا، ایک قدم گھر کے باہر تھا، قیامت برپا ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو یہ شخص دوسرا قدم گھر کے اندر داخل نہیں کر سکے گا، قیامت آ چکی ہوگی اس سے پہلے۔ ایک اور مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص بازار کے اندر ہے،
دکاندار کے پاس ہے، دکاندار اپنی دکان پر کپڑا بیچ رہا ہے، اس نے تھان کھول کھول کے اس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے. اب یہ ایک تھان کھلا ہوا ہے، یہ بندہ اس کے کپڑے کو چیک کر رہا ہے، دکاندار کپڑا چیک کروا رہا ہے، اور اسی کے درمیان اگر اللہ کی جانب سے قیامت کا فیصلہ آ گیا تو اس شخص کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس کپڑے کو خرید سکے، اور نہ دکاندار کو اتنی مہلت مل سکے گی کہ وہ اپنے تھان کو لپیٹ سکے. اسی کے درمیان قیامت واقع ہو جائے گی. لہذا فرما دیا لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تو اچانک سے تمہارے اوپر آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال تو ایسے کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج کے اندر لگے ہوئے ہوں، آپ کوئی کھوجی ہوں جو اس کی کھوج کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی قیامت کس دن آئے گی، اس پہ ریسرچ کر رہے ہوں آپ دن رات بیٹھ کے. آپ سے سوال تو یہ ایسے کر رہے ہیں. آپ ان کو بتلا دیجئے، قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قل آپ ان کو فرما دیجئے یہ بات کہ جیسے میں قیامت کا علم نہیں رکھتا کہ قیامت کب آئے گی، ایسے ہی انسانوں کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی میری نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. عقائد کی درستگی یہاں سے ہو رہی ہے. پہلے عقیدے کی درستگی بتلا دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم نہیں جانتے، اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ قیامت واقع ہونی ہے اور اپنے وقت پر آئے گی. دوسری بات، نفع اور نقصان کا مالک فقط اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. حتیٰ کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. قل آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں کسی کے فائدے اور نقصان کا میں کسی فائدے اور نقصان کا مالک اپنی ذات پر بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے مجھے فائدہ پہنچانے کو تو کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو اس صورت میں کوئی میرا فائدہ نہیں کر سکتا. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا، اگر میں غیب کی پوشیدہ باتوں کو جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت سی بھلائی کی باتوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا. اگر میں غیب کا علم جانتا تو مجھے یہ نقصان نہیں پہنچتے. اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں جانتا، تو بھلا بتاؤ میں طائف کے میدان میں پتھر کھاتا، میں جاتا وہاں پہ. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں احد کے میدان میں اپنے دانت شہید کرواتا. اگر میں عالم الغیب تھا اور میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں اپنا نقصان کیوں بھلا اس صورتوں میں کرواتا. لہٰذا میں علم غیب نہیں جانتا. علم غیب جاننے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. جب نبی نہیں جانتے تو کوئی اللہ کا ولی بھلا کیسے جان سکتا ہے. لہذا ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں تو بھلائیوں کو زیادہ طلب کر لیتا، زیادہ اچھی باتوں کو، بھلائی کی باتوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے تو کوئی برائی نہیں چھوتی، میرے اوپر کوئی برا نہیں ہوتا، میرے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ میرے ساتھ پیش نہ آتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں نہ غیب کا علم جانتا ہوں نہ قیامت کا علم جانتا ہوں، بلکہ میں تو ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو خبردار کرنے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو مجھ پر ایمان رکھتی ہے. جو مجھ پر ایمان رکھے گا میں اس کو بتلانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے. جنت اور دوزخ کے درمیان خبردار کرنے کے لیے، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں میں. اب اللہ رب العزت اس کے بعد پھر توحید کے موضوع کو ذکر فرماتے ہیں اور انسانوں کو ایک حقیقت سے آشنا فرماتے ہیں کہ ذرا اس حقیقت کو دیکھو. هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں
ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی ایک ذات تھی، ایک شخص تھا جس سے اللہ نے پوری کی پوری انسانیت کو پیدا فرمایا، وہ سیدنا آدم علیہ السلام۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وجعل منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، یعنی اما حوا کو پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ لیسکن الیہا، یہ میاں بیوی کا تعلق کس بنیاد کے اوپر ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ فرما دیا لیسکن الیہا، تاکہ یہ مرد اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکے۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم نکاح کا مقصد بیان کرتا ہے کہ اللہ نے یہ جو جوڑوں کی صورت میں تمہیں پیدا فرمایا، اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، اس کے ذریعے سے تسکین حاصل کر سکو۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے، عورت کی زندگی مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے، جب یہ نکاح بندھن میں دونوں بندھ جاتے ہیں، اب ان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی خاطر قربانی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی زندگی کو مکمل فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سکون مال سے نہیں حاصل ہوتا، یہ سکون اچھے اسٹیٹس سے حاصل نہیں ہوتا، یہ سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ سکون حقیقتاً ایک اندرونی نعمت ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا جب نکاح ہوا تو فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میرا نکاح ہوا، چونکہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق تھا، وہاں سے مسلمان ہوا تھا، پورے خاندان نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، تو اس وجہ سے جس وقت پر میرا نکاح ہونا تھا اس وقت پر میں انتہائی غریب تھا، کوئی میرے پیچھے سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی کمانے کا دھندا نہیں تھا میرے پاس، ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اور اس وقت پر مجھے ایک نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے چن لیا، نکاح ہو گیا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم پہ نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، ایک نواب کی بیوی کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، کہ جو نواب کی بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، جو نام و نعمتوں کے اندر، ناز و نخروں کے اندر پلی ہوئی بچی تھی، اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ اب گھر کا حال یہ تھا کہ فاقوں کی زندگی، شادی کے بعد لڑکی گھر پہ آئی ہے، آتے کے ساتھ ہی فاقے شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ جب یہ لڑکی میری بیوی گھر واپس لوٹے گی تو وہاں جا کر اپنے باپ کو بھلا کیا بتائے گی کہ آپ نے کہاں پہ مجھے رکھ دیا، کس گھر کے اندر میرا نکاح کر دیا، کس گھر میں مجھے بیعت دے دیا۔ فرماتے ہیں کافی دن گزر گئے، پھر اس کے بعد میں ایک دن اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اب اس کے میکے میں اپنے سسرال میں چھوڑنے کے لیے گیا، تو نواب صاحب نے بیٹی کو دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ احمد علی نے تو سوچا کہ احمد علی تو اب گیا، یہاں پہ تو شکایت ہو جائے گی بڑی زبردست، لیکن وہ بھی اللہ کی عجیب بندی تھی، اس نے کہا کہ ابو میں نے تو یہ بات سنی تھی کہ لوگ مر کر جنت میں جاتے ہیں، میں تو جیتے جی جنت کے اندر زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ مال کوئی نہیں تھا، دولت کوئی نہیں تھی، اسٹیٹس کوئی نہیں تھا، لیکن دلوں کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہو رہی تھی۔ اللہ نے جو مرد کے حقوق عورت کے متعلق عورت کو بتلائے ہیں اور مرد کو عورت سے متعلق جو حقوق بتائے ہیں، دونوں اپنے حقوق کی ادائیگی کر رہے تھے، اللہ نے ایک دوسرے کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی قرآن کریم مقصد بیان کر رہا ہے، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکے۔ پھر فلما تغشاہا، جب یہ مرد اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے، حملت حملا خفیفا، تو وہ عورت ایک ہلکا سا حمل کو اٹھا لیتی ہے، ابتداءً بہت ہلکا سا ہوتا ہے، فمرت بھی، پس اس کو لے کر چل پھر رہی ہوتی ہے، فلما اثقلت، جب یہ حمل بڑا ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ، اب یہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ
ربہما، یہ دونوں اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر آپ نے ہمیں ایک بھلا چنگا صحت مند تندرست قسم کا بچہ عطا کر دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم تو آپ کے شکر گزار ہوں گے، ہم تو آپ کی شکر گزاری والی زندگی گزاریں گے۔ ماں باپ کا فطری طور پہ ایک دل کا ایک دل کے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوتا ہے، ایک دھڑکن ہوتی ہے دل کے اندر، اس بات کا خوف ہمیشہ چھایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحت سلامتی کے ساتھ آئے گا دنیا کے اندر کہ نہیں آئے گا۔ یہ ایک ڈر اور خوف فطری طور پہ ہر ماں کو ہر باپ کو ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اللہ سے دعائیں مستقل مانگ رہے ہیں یہ دونوں کہ اے اللہ اگر آپ نے اس بیٹے کو، اس بیٹی کو، اس حمل کو اچھے طریقے سے صحت مند انداز میں آپ نے اس سے ہمیں فارغ کرا دیا اور آپ نے صحت مند اولاد کی نعمت عطا فرما دی تو لنکونن من الشاکرین، ہم تو آپ کا شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب ہم ان کو ایک بھلا چنگا صحت مند قسم کا بچہ عطا کر دیتے ہیں، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو نعمت ہم نے ان کو عطا کی ہے اس نعمت کو لے کر یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسی ناشکری ہے کہ جب تمہارے پاس وہ نعمت نہیں تھی تو تم اللہ سے اس نعمت کے بارے میں مانگ رہے تھے، اور جب نعمت مل گئی تو اب کہتے ہو کہ جی فلاں دربار کی مرہون منت ملی ہے، فلاں پیر کی مرہون منت ملی ہے، فلاں بزرگ کی مرہون منت ملی ہے، فلاں دربار پہ میں نے منت مانی تھی اس وجہ سے ملی ہے، یا فلاں بت کے سامنے میں نے منت مانی تھی اس وجہ سے ملی ہے۔ یہ کیسی ناشکری ہے، یہ کیسی اللہ رب العزت کے مقابلے میں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات کے اوپر جو تم کر رہے ہو۔ لہٰذا فرما دیا فلما آتاہما صالحا، پس جب ہم ان دونوں کو ایک بھلا چنگا بچہ عطا کرتے ہیں، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو نعمت ہم نے اولاد کی انہیں عطا کی ہے اس نعمت کے بارے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں، فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو کہ جنہوں نے اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کردہ ہیں؟ اللہ خالق ہے، تم اور یہ جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو یہ مخلوق ہے، تم ایک مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا کر ایک درجہ دے رہے ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے نوکر کو اس کے آقا کے ساتھ، اس کے ایک ملازم کو اس کے سیٹ کے ساتھ تشبیہ دے دے، دونوں کو برابر درجہ دے دے، تو سیٹ صاحب کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، چہرے کے اوپر رنگ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے فوراً کہ بھائی کہاں وہ میرے ایک اس فیکٹری کا، اس مل کا ایک چھوٹا سا ملازم ہے، اس کی کیا حیثیت کہ وہ میرے برابر کو آپ نے ہم دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کر لیا۔ یہ دونوں تو حالانکہ اللہ کے بندے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، مخلوق ہونے میں تو برابر ہیں، انسان ہونے میں برابر ہیں، کوالٹیز کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اللہ نے 2 ہاتھ اس کو بھی عطا کیے، 2 ہاتھ اس کو بھی عطا کیے، ایک ناک اس کو عطا کی، ایک ناک اس کو عطا کی، ایک دھڑکتا ہوا دل اس کو عطا کیا، ایک دھڑکتا ہوا دل اس کو عطا کیا، تو اعضاء کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے ایک کو زیادہ مال و دولت عطا فرما دی، ایک کو مال و دولت کے اعتبار سے کم رکھا، تو اگر انسان ہونے میں 2 شخص برابر ہو، ان کو بھی اگر مد مقابل میں لایا جائے تو انسان پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی کہ ایک خالق کے ساتھ مخلوق کو کھڑا کر دیا اور تم دونوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم ان سے کوئی مدد طلب کرو تو یہ تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے، اور تمہاری مدد کرنا تو بڑی دور کی بات، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ بھئی ایک بت ہے، اس کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو کیا وہ اپنے اوپر سے مکھی ہٹا سکتا ہے؟ جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا وہ تمہاری حاجتوں کو بھلا کیسے پورا کر سکتا ہے؟
لہٰذا یہاں سے فرما دیا کہ جب اللہ نے تمہیں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ اور لکھا کہ ایک شرک کی جیسے دو قسمیں ہیں، اس چوتھے پارے میں تفصیل سے گزری تھی بات، ایک کو کہتے ہیں شرک جلی، ایک کو کہتے ہیں شرک خفی۔ شرک جلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، یہ سب کے سب شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی کہ چھپا ہوا شرک، بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کی تہ میں جائے بندہ تو واقعی وہ شرک ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ اور جب اللہ انسان کو یہ اولاد عطا فرماتے ہیں تو اس اولاد کے عطا کرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس محبت کے تعلق میں انسان کئی مرتبہ غلطی کر کے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے شرک خفی کے اعتبار سے۔ بھئی مثال کے طور پہ آپ غور کریں کہ اب ایک ماں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے یہ بنا دی ہے کہ اس نے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی دی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو پالنا ہے، اس کو اپنے گود میں رکھنا ہے، اس کی غذا کا انتظام اللہ نے اسی ماں کے ذریعے سے رکھا، تو اس کا تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اس بچے کے ساتھ لنکڈ ہے، اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہے۔ جب تم اپنی ناپاکی کے حالت سے فارغ ہو جاؤ تو اب تم نے اس کے بعد نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر ایک عورت نماز میں سستی کرتی ہے تو جس پروردگار عالم نے تمہیں نعمت دی تھی تم اس پروردگار کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی اور کام کو تم نے اہمیت دے دی، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اہمیت دے دینا، یہ بھی شرک خفی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی اولاد کی، اور یہ اولاد کی نعمت کو اللہ رب العزت نے صحت مند بنایا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر تھوڑی بہت اس کی طبیعت میں اونچ نیچ ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت اس کے ساتھ طبیعت میں اونچ نیچ ہو جانے پر اگر تم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہو، اگر تم اس کی صورت کے اندر اللہ کے ساتھ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، یہ بھی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لہذا انسان کو حکم دے دیا کہ تم نے شرک جلی یعنی واضح شرک بھی نہیں کرنا اور شرک خفی بھی نہیں کرنا، چھپا ہوا شرک بھی نہیں کرنا، بلکہ ہر چیز میں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ میرے پروردگار کی تدبیر میرے تمام کے تمام امور پر، میری تمام محنتوں کے اوپر غالب ہے۔ لہٰذا میں اسباب کو اختیار کرنے کا مکلف تو ہوں، لیکن مسبب الاسباب کی پلاننگ میرے اسباب کے تحت نہیں ہے، وہ اس کے اوپر غالب ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بات فرما دی وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ تو تمہاری مدد کرنے کو بھی وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو کسی قسم کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم ان کی ہدایت کی جانب رہنمائی کرو، ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرو، گائیڈ کرو ان کو، لا يتبعوکم، تو یہ لوگ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم ادعوتموہم، اس لیے کہ بت ہیں، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر کوئی جان ان کے اندر عطا نہیں فرمائی، تو جو اللہ رب العزت کی ہدایت کی بات کو سن نہیں سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، وہ بھلا تمہیں کیسے کسی رہنمائی کی طرف لے جا سکتے ہیں، وہ بھلا تمہیں کیسے ہدایت دے سکتے ہیں، وہ بھلا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو لا یتبعوکم، یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، برابر ہے کہ ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہے، جیسے اللہ نے تمہیں مخلوق بنایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تم اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو، ان کو چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔
اگر یہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں تو تمہارا دعویٰ سچا ہے، اور اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیتے تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، الہم ارجل یمشون بہا، تم نے تو ان کے ہاتھ بھی بنا دیے، پاؤں بھی بنا دیے، ناک بھی بنا دیے، کان بھی بنا دیے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے جو پاؤں ہیں کیا اس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا جو ان کے ہاتھ ہیں یہ ان سے کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی جو آنکھیں ہیں یہ اس سے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان، یا ان کے لیے کان ہیں یسمعون بہا، جس سے یہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اب اللہ رب العزت آخر میں دعویٰ کرتے ہیں ادعوا شرکاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ بعینی ایسی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ قوم کو دعوت دیں توحید کی، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد ذرا قوم کو سمجھایا کہ بھائی تم دیکھو جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو، کیا یہ چاند، کیا یہ ستارے، کیا یہ سورج، کیا یہ پروردگار ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ڈھلنے والے ہیں، تو ڈھلنے والوں سے، ڈوبنے والوں سے بھلا کیا محبت کرنی، ان کو بھلا اپنا کیا معبود سمجھنا؟ تو پہلے ان کی دلیلوں کو توڑ دیا، جب ساری دلیلوں کو توڑ دیا تو آخر میں پھر ڈنکے کی چوٹ پہ ایک بات کہی، وہ یہ تھی انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اپنے آپ کو مبرہ قرار دیتا ہوں، اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیتا ہوں۔ اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کا اعلان کر دیا تیسرے نمبر پہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور میں شرک نہیں کر سکتا۔ بعینی یہی بات نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی کہلوائی جا رہی ہے، پہلے شرک کا انکار کروا دیا اور شرک کے انکار میں دلائل دے دیے کہ بھائی یہ ذرا دلیل دیکھ لو، یہ دلیل دیکھ لو، یہ دلیل دیکھ لو، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، کیا یہ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں، کیا تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتا تو اب شرک کی نفی کر دی، ادعوا شرکاءکم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ جس کسی کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب شریکوں کو ایک ساتھ بلا لو، ثم کیدونی، پھر وہ میرے خلاف چال چلیں، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے وہ سب مل بیٹھ کے پلاننگ کر لیں، فلا تنظرون، اور اس پلاننگ کرنے کے اندر کسی قسم کی مجھے ڈھیل نہ دیں، کوئی مہلت نہ دیں، کوئی رعایت نہ کریں میرے ساتھ، سب مل کے میرے خلاف پلاننگ کر لیں، بھلا میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر بگاڑ سکتے ہیں تو واقعی میں حقیقی رب نہیں ہوں، اور اگر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جو کہ حقیقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں اور ایک حقیقی معبود اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا آپ اب توحید کا اقرار ان کے سامنے کیجئے، ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست، میرا کارساز، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، مجھ سے دوستی کرنے والا اللہ رب العزت ہے، میری دوستی تو میرے اللہ سے ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، وہ نیکوکاروں کو جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھ کر کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں، حقیقتاً ان کا دوست تو اللہ ہی ہے، اور جس کا دوست اللہ ہے تو ایسا پروردگار ہے وہ کہ وہ اپنے دوستوں کا سرپرست ہوا کرتا ہے۔ سرپرست کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو سامنے والے کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہو۔ ہمارے حضرت ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ آپ کو ملے اور وہ بتائے کہ جی میں کل عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی آپ کل عمرے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ میں نے تو کوئی پاسپورٹ نہیں بنوایا۔ ویزا آ گیا آپ کا؟ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کوئی ویزا نہیں بنوایا۔ اچھا آپ نے ہوٹل میں بکنگ کروا لی؟ میں نے تو کوئی بکنگ نہیں کروائی۔ ٹکٹ بک کرا لی آپ نے جہاز کا؟ وہ بھی کوئی نہیں کروایا۔ آپ جدہ پہنچیں گے تو جدہ سے مکہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ بھی مجھے نہیں پتا کیسے پہنچیں گے۔ اچھا اس کے بعد عمرہ جو
کرنا ہے تو عمرے کے اندر تمام کے تمام لوازمات آپ کو پتہ ہے، احرام خرید لیا؟ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں خریدا۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ کیا آپ جو وہاں جا رہے ہیں تو کھانے پینے کا کیا انتظام آپ نے کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اب بندہ حیران ہو کے اگر پوچھے کہ یار آپ عمرے پہ جا رہے ہو، نہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے، نہ آپ کے پاس ویزا ہے، نہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ جہاز کا ٹکٹ ہے، نہ ہوٹل کی بکنگ ہے، ایسے کیسے عمرے پہ جا رہے ہو؟ تو وہ سارے کے سارے سوالات کی جو پوچھاڑ اس پہ ہوئی ہے اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں اصل میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کو پتا ہے سب کچھ۔ تو بندہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ میرا والد میرا سرپرست ہے، اور سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کی تمام کے تمام ضروریات کو پورا کرے، لہٰذا میرے والد نے کی ہوگی، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی یہ بات بتلا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نیکوکار لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اور سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضروریات پروردگار عالم پوری فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، غالباً حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، غالباً وہ یا کسی اور اللہ والے کا ہے، وہ فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اللہ کی جیب کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اللہ کی جیب کے اندر ہوتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ جی یہ خرچے کیسے پورے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو پورا دن کما کما کے تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد بھی کہتے ہیں جی پورا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوتے ہیں، نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی ایسے غیب سے انتظام فرما رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے ان کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے۔ جس دن ہم پروردگار عالم کی سرپرستی میں آ گئے، ہمیں اپنی پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہماری ساری پریشانیوں کا ذمہ اللہ کے ہوگا۔ ہمارے ذمے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے ذمے بندے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی امت کو، اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود نماز پر کاربند رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ کو کسی سے رزق کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، نَحْنُ نَرْزُقُ، ہم آپ کو روزی پہنچائیں گے۔ آپ کے کرنے کا کام بس دو ہے، نماز کی پابندی کیجئے، دوسروں کو نماز کا پابند بنائیے، یعنی لوگوں کے اندر دین کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ جب آپ لوگوں میں دین کی دعوت دینا شروع کر دیں گے، دین کی دعوت دیتے پھریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی روزی کو اپنے ذمے لے لیں گے۔ ہمارے حضرت ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگوں نے مرغے پال رکھے ہوتے ہیں، تو ان مرغوں کو دانہ دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مٹھی میں دانہ لے اور اس کو ایسے کر کے پھینک دے، اب یہ مرغا یا مرغی آئے گا بھاگتے ہوئے، اور یہ مرغی بھاگتے ہوئے آئے گی، کبھی ادھر سے دانہ چگے 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 گی، مختلف جگہوں سے دانہ چگتے جائے گی، دانہ اس نے بھی چگ لیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مالک اپنی مٹھی میں ہی دانہ رکھے، اور اس کے بعد اس مرغی کو یا مرغے کو اپنی طرف بلائے آوازیں نکال کے، اور مرغا آئے اور آنے کے بعد جو دانہ اس کے ہاتھ میں ہے وہیں پر چونچ مارتا جائے اور دانہ سکون سے کھاتا جائے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے کھا لے گا۔ فرماتے ہیں یہی بات ہے، جو اللہ کے دین کے کام کے اندر لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو سمیٹ کے ایسے اس کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کے کام سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے دین کے کام سے اپنے آپ کو دور بھگاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو بھی ایسے پھیلا دیا کرتے ہیں، بھاگتا پھرتا ہے، کبھی مارننگ شفٹ کر رہا ہے، کبھی نائٹ شفٹ کر رہا ہے، کبھی اوور ٹائمنگ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی شکوے یہی ہیں کہ جی پورا نہیں ہوتا، مہنگائی بڑھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصولی فیصلہ ہے، قرآن کریم اس کے اوپر گواہ ہے۔
لہذا فرما دیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے جو نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے اللہ کے دین کے حکموں کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پروردگار عالم اس کے رزق کا سارا انتظام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور تم اللہ کے سوا جس کسی کو پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، ان کا حال تو یہ ہے، ان معبودان باطلہ کا حال یہ ہے کہ اگر تم ان کو رہنما ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، یہ تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں کے پیچھے پردہ ہے۔ لہذا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایک دین کی دعوت کے کام کرنے والے شخص کو 3 اللہ رب العزت نے نصیحتیں فرما دی ہیں کہ اب چونکہ تم اللہ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہو، دین کی دعوت دینا چاہتے ہو، دین کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہو، تو تم دین کی محنت میں 3 کام ہیں تمہارے کرنے کے۔ پہلا کام کہ جب تم اس دین کی دعوت میں لگو گے تو تمہیں مخالفت آئے گی، لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، لوگ تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، لوگ تمہارے خلاف اپوزیشن کریں گے، لوگ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تو تمہارے کرنے کا پہلا کام خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھو، جہاں کہیں ایسی بات ہو درگزر کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ لوگوں کو، لجنا کام نہیں ہے تمہارا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ جاہل لوگ تمہارے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑھیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے سلامتی سے وہاں سے نکل جاؤ کہ بھائی میں بحث میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مزاحیہ بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے تو یہ بتائیے کہ اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو کہنے لگے جی اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو میں اس کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، جب مجھ سے بحث کرنے پہ اتر آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بیوقوف شخص ہے، بیوقوف سے بحث نہیں کرتے، لہٰذا میں کہہ دیتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، بھلا سمجھانا بھی تو چاہیے کسی کو کچھ۔ انہوں نے کہا جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، نیکوکار آدمی ہوتا ہے، اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، وہ بلا وجہ کسی سے نہیں الجھتا، اس کا کام یہی ہے خُذِ الْعَفْوَ، عفو کا، معافی کا دامن تھام کے رکھتا ہے اپنے پاس، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ تو پہلا کام درگزر کرتے جائیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جو آپ سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو درگزر کرتے جائیں۔ دوسرا کام وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں، آپ کا کام یہی ہے، لہٰذا اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بڑوں نے تو فرمایا کہ اگر تمہاری مخالفت ہو رہی ہو تو اس مخالفت کا سلوشن یہ ہے کہ تم اپنے کام کو تیز کر دو، جتنی مخالفت ہو رہی ہے اتنا زیادہ اللہ کے دین کے کام کو تیز کر دو، تم جتنا زیادہ تیز کرو گے تو یہ پروپیگنڈے، یہ مخالفتیں، یہ سب کے سب اس کام کے بہاؤ کے اندر بہتے ہوئے چلے جائیں گی۔ لہٰذا پہلا کام ان کو درگزر کریں، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آ رہے ہیں ان کو درگزر کرتے جائیں۔ دوسرا کام اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اور تیسری بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کے منہ نہ لگیں، ان سے دور سے نکل جائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں کے ساتھ اعراض کرتے رہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، بہرحال انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے جب دین کی دعوت کے اندر بندہ لگے گا تو دین کی دعوت دیتے ہوئے کبھی کبھی بندے کو فطری طور پر غصہ آ ہی جاتا ہے، مستقل ایک کام کے اندر لگا ہے، مستقل اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور ایک بندہ مسلسل جہالت کا اظہار کر رہا ہے، مسلسل الجھتا جا رہا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
الشیطان نزغ، جب کبھی شیطان آپ کو کوئی کچوکا لگائے، شیطان اپنا حملہ کرنے کے لیے آپ کو غصہ دلا دے، تو فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد طلب کیجئے، فوراً اللہ کی جانب رجوع کر دیجئے، انہ سمیع علیم، وہ بے شک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، آپ کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اور آپ جو اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس پناہ مانگنے کی دعا کو بھی اللہ رب العزت سن رہا ہے، لہٰذا اس کا جواب دے گا، اور اس کا جواب اللہ رب العزت ایسے دیں گے کہ اللہ رب العزت اپنی سرپرستی فرما دیں گے۔ لہٰذا ان الذین اتقوا اذا مسهم، یہ سرپرستی کیسے ہوتی ہے؟ جو لوگ گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کا کوئی گروہ ان کو چھوتا ہے، یعنی شیطان ان کو کسی بھی طریقے سے بہکاتا ہے، تذکروا، تو فوراً اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد میں لگتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ آنکھوں والے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے اس وسوسے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں رکھی، بلکہ اصولی بات بیان فرما دی کہ وسوسہ آ جانا برا نہیں ہے، ہاں وسوسہ زبردستی لے کے آنا یہ برا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک چیز یہ کہ انسان کو کوئی برائی کا خیال آ گیا، ادھر آیا، ادھر اس نے اس کو جھٹک دیا، کوئی گناہ نہیں، یہ فطری بات ہے، دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ آ جاتا ہے، تو یہ تو ایک فطری بات ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر انسان کو کوئی وسوسہ شیطان کی جانب سے آ جاتا ہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، گناہ کا خیال دل کے اندر آ جانا یہ کوئی برائی کی بات نہیں۔ ہاں خیال آیا، بندے نے اس کے اوپر ایک سٹوری پکا لی دل کے اندر، دماغ میں ایک پوری ویڈیو بنا لی، ایک فلم بنا لی دماغ میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ جتنا انسان کو نقصان سوچ کے گناہ سے ہوتا ہے اتنا نقصان دنیا کے کسی گناہ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ آنکھ نے گناہ کرنا تھا، سیکنڈ کا گناہ تھا، کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دماغ نے تو اپنا کام شروع کیا، اور جب دماغ نے کام شروع کیا تو دماغ کے کام کی کوئی حدود نہیں ہے، کوئی اللہ نے پابندی نہیں رکھی ہے، لہٰذا وہ تھاٹ پروسیس بہت لمبا چلے جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فینٹیسی کا گناہ۔ یہ فینٹیسی شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات بالخصوص سمجھنی چاہیے کہ شیطان کا بہت مہلک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو پکڑتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے گناہوں کے اندر لگاتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، کیسے کہ شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، ایمان والے کی تقاضا یہ ہے، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی وسوسہ آئے تذکروا، اللہ کی یاد کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ اللہ کو یاد کرنا شروع کرے گا تو اللہ اس کی آنکھوں کو کھول دیں گے، بصیرت عطا فرمائیں گے، شیطان کا وسوسہ فی الفور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اس دماغ کے اندر اس کی خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیں، اس پہ کھچڑی پکانا شروع کر دیں، تو یہ کھچڑی تو بنتی جائے گی اور یہ تو بہت لمبی طویل بات چلی جائے گی جس کا انتہا کوئی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جب شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اس کو کھینچتے ہیں گناہ کی جانب۔ یعنی شیطان کا کام تو ہے کہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے بعد اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ بھائی عمل بھی کرواؤ اس کو۔ ایک دوست ہوتا ہے جو صرف گناہ کا آئیڈیا دیتا ہے، اور کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو اس گناہ پہ عمل کرواتے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور اس کے بھائی اس کو کھینچتے ہیں گناہ کی جانب، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو یہاں سے دو سبق مل گیا۔ پہلا سبق کہ وہ افراد کے جو اس کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچنا لازمی چیز ہے، یہ بری صحبت ہے، اور بری صحبت سے بچنا ضروری۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ برا دوست یار بد
مارے بد سے بھی برا ہے. مارے بد کہتے ہیں سانپ کو. برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈسے گا تو انسان کو جسمانی موت واقع ہوگی اور برا دوست ڈسے گا تو روحانی موت واقع ہوگی. پھر فرمایا کہ یار بد شیطان سے بھی بدتر ہے. شیطان سے بھی برا ہے یہ برا دوست. اس لیے کہ شیطان تو صرف دماغ میں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور برا دوست تو ہاتھ پکڑوا کے انسان کو گناہ کروا دیتا ہے. لہٰذا پہلا سبق پتہ چل گیا کہ بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسرا سبق کہ جب کبھی بھی وسوسہ شیطان کی جانب سے آ جائے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ. اب یہاں سے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دے دیا آخر کے اندر کہ تم نبوت پہ ایک اعتراض کرتے ہو. ان کا سوال تھا. کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے کسی جگہ پہ تو یہ آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے. اچھا اگر تم نبی ہو تو فلاں معجزہ لے آؤ, اگر تم نبی ہو تو ذرا فلاں معجزہ دکھلا دو. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے کے طور پہ عصا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضاء تھا, عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اتنے سارے معجزے تم ہمیں بتلاتے ہو, تمہارا قرآن بتلاتا ہے, تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ اگر ہے تو تم بھی کسی مردے کو زندہ کر کے دکھلا دو. اگر تم واقعی نبی ہو تو اچھا ایک کام کرو, یہ لاٹھی میری پکڑو, اس کو پھینک کے اس کو سانپ بنا کے دکھا دو. تو ایسی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اصولی جواب بیان فرما دیا, اور اصولی جواب یہ ہے کہ معجزہ تمہاری فرمائش کے مطابق نہیں ہوگا. معجزہ اللہ رب العزت کی جانب سے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس نبی کو کون سا معجزہ عطا کرنا ہے. ہاں ہم نے جو معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا, اگر تم اس کو معجزہ نہیں سمجھتے تو کوئی دلیل پیش کرو. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا, امی ہے, بغیر کسی استاد سے لکھے پڑھے, بغیر کسی شخص سے سیکھے, وہ شخص اتنی فصیح و بلیغ قسم کی کتاب تمہارے سامنے پڑھ رہا ہے. اس سے بڑا معجزہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ چیلنج دے دیا تمہیں, فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. تو اس کتاب سے بڑا معجزہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کچھ معجزے اس کے علاوہ بھی دکھلا دیے. ایک معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کروا کے دکھا دیا. تو معجزے تو اللہ نے دکھلائے ہیں, اگر تم ان معجزوں کو جھٹلا سکتے ہو تو ایک بات الگ ہے, جھٹلا کے دکھاؤ. اور اگر نہیں جھٹلا سکتے تو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزے نہیں ملیں گے. لہٰذا ارشاد فرما دیا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے, قالوا, تو یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها, کوئی نشانی کیوں نہیں چن لیتے اپنی مرضی سے. ہم نے یہ آپشن دے دیے A B C D E F G, ان میں سے کوئی بھی ایک آپشن چوز کر لو, کوئی ایک معجزہ نکال کے ہمیں دکھا دو. قل, آپ ان کو فرما دیجئے معجزہ دکھانا میرا کام نہیں ہے. میں دنیا میں معجزے دکھانے کے لیے نہیں آیا, میں دنیا میں کوئی کرتب دکھانے کے لیے نہیں آیا, میں دنیا میں کوئی جادو دکھانے کے لیے نہیں آیا. انما اتبع ما یوحى الی من ربی, جو میرے پروردگار نے مجھ پر وحی کی ہے میں تو اس کی پیروی کرنے والا شخص ہوں. میں تو ایک عام انسان ہوں, میرے پروردگار نے مجھے جس چیز کا حکم دیا میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں. ھذا بصائر من ربکم, یہ قرآن کریم تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے, یہ تمہارے لیے بصیرت کا پیغام ہے, آنکھیں کھول دینے کی چیز ہے. وہدن, ہدایت کی کتاب ہے. ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے, رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر عمل کرو گے اس قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ تو اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی, ہدایت کی نعمت بھی تمہیں مل جائے گی, اللہ کی رحمت بھی تمہیں ڈھانپ لے گی. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کریم کی بات ہو گئی تو ذرا قرآن کا ادب بھی سن لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کریم پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو کان لگا کے سنو, وَأَنصِتُوا لَهُ, اور خاموش ہو جاؤ. جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تم نے خاموش ہو جانا ہے, غور سے اس قرآن کریم کو سننا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرما سکے. اگر تم اللہ کی رحمت کو اپنی جانب کھینچنا چاہتے ہو تو جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کے کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہے, تم نے خاموشی کے ساتھ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سننا ہے. قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس وقت پہ خاموش رہ کے اس قرآن کریم کو سنا جائے. اب یہاں پر کچھ مسائل بھی سمجھنے کے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حضرات قرآن کریم کی تفسیر میں امام سمجھے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے ائمہ سمجھے جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن ان دونوں کی اسپیشلائزیشن ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت اللہ رب العزت نے نماز سے متعلق اتاری ہے۔ اور سمجھایا کیا ہے کہ بعض صحابہ تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہوئے جب نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں تو یہ بھی پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت کیا کرتے تھے، جو نبی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام نے سورہ فلق شروع کر دی، انہوں نے بھی سورہ فلق پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ کچھ صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اس وقت پر نازل ہوئی کہ جب امام، گویا مطلب یہ بنے گا کہ جب امام قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو اس وقت پر تم خاموش رہو، فاستمعوا لہ، کان لگا کر امام کی تلاوت کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت تمہاری جانب آ سکے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ، کہ اس بات پر امت کے علماء کا اجماع ہے، اکٹھے ہیں سارے کے سارے علماء اس بات پر کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت نماز کے حکم سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی سمجھیں۔ ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کسی شخص نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اگر ان دو احادیث مبارکہ کو جوڑا جائے تو عام بندہ اپنی عقل کے مطابق یہ بات سمجھتا ہے کہ اچھا کہ یہ حدیث مبارکہ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اس وقت پر میں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس لیے کہ اگر میں نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں کو یہاں سے دھوکہ لگا، انہوں نے امام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت پیچھے کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ اصول پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ہم نے قرآن کریم کو احادیث مبارکہ کے معنی کو سمجھنا ہے صحابہ اکرام کی تشریح کے مطابق، جیسے صحابہ نے سمجھا ہم نے اسی کے مطابق سمجھنا ہے، اپنی جانب سے تشریح پیش نہیں کرنی۔ یہ قرآن کریم احادیث مبارکہ کا اصول ہے، اس لیے کہ جب قرآن کریم کی جو آیت جہاں پر نازل ہوئی اس وقت پر کیا مسئلہ پیش تھا، وہاں پر اس بات کیا گفتگو کی جا رہی تھی، وہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، اس وقت پر جو افراد وہاں بیٹھے تھے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر یہاں بیٹھے بیٹھے میں یہ بات کہوں کہ بھائی مجھے پانی دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی مجھے گلاس میں پیش کیا جائے گا، پیاس لگ رہی ہے پانی دے دو۔ اور اگر یہی ایک شخص واش روم کے اندر سے دروازہ کھول کے بولے بھائی پانی دے دو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بندہ پانی پینے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ ایک تیسری مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ سڑک پر گاڑی روک کر کھڑا ہے، اس نے بونٹ کھولا ہوا ہے اور ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایسے کولوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور کوئی پریشان کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے جی پانی چاہیے۔ اب کوئی گلاس میں پانی پیش نہیں کرے گا، ہر بندہ سمجھے گا کہ بھائی اس کو ریڈیٹر میں پانی ڈالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب جملہ ایک ہی ہے، پانی دے دو، پانی چاہیے، لیکن تین الگ الگ سچویشنز میں معنی تینوں کا بالکل الگ ہے، مختلف معنی ہے۔ ایسے ہی جو آیت یا جو بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس بات کا معنی کیا ہے یہ وہی شخص بہتر سمجھا سکتا ہے کہ جو اس مجلس میں موجود تھا۔ لہٰذا قرآن کریم احادیث مبارکہ کی تشریح جو صحابہ فرمائیں گے وہ تشریح میرے اور آپ کے لیے قابل عمل ہوگی، جو تشریح میری عقل کہے گی وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہوگی۔ اگر میری عقل کوئی بات کہے جو صحابہ کی تشریح کے مقابلے میں دوسری بات ہے تو مجھے اپنی تشریح کو کوڑا کرکٹ میں ڈالنا پڑے گا، کوڑے کے ڈبے میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ صحابہ کی تشریح مقدم ہے۔
لہٰذا اس حدیث مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت واضح طور پہ بتلا رہی ہے کہ امام تلاوت کرے گا اور پیچھے کھڑے ہونے والے تمام کے تمام افراد پیچھے خاموش رہیں گے اور خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں گے، اس لیے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت اس مجمع کے اوپر اتر سکے۔ اب جب نماز کی حالت کے اندر جب انسان اللہ کی جانب متوجہ ہے، اللہ سے رجوع کیا ہوا ہے، اس وقت پر اگر بندہ اپنی تلاوت ساتھ میں شروع کر دے تو وہ منع کر دیا۔ اب بتلائیں، اگر کسی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اور وہاں دو بندے دنیا کی باتیں آپس میں کرنے لگ جائیں تو یہ کیسی غفلت کی بات ہوگی، کیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ گویا اس بندے نے جو دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان گفتگو کرنے والوں نے اللہ کے اس کلام کی تعظیم نہیں کی۔ لہٰذا یہ اصولی بات ہے کہ جب کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت جہاں کہیں بھی کی جا رہی ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے اور خاموش ہو کے کان لگا کر ادب کے ساتھ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ واذکر ربک فی نفسک، اور آگے فرما دیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو گئے اب تم نے غفلت میں نہیں رہنا، نماز پڑھنے کے بعد بھی غفلت کے اندر نہیں رہنا، بلکہ واذکر ربک فی نفسک، اپنے دل میں پروردگار عالم کو یاد کرو، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑا کر چپکے سے، گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے اپنے دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے ذکر قلبی یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذکر جو تم اپنی زبان سے کرتے ہو اس کے مقابلے میں وہ ذکر جو تم دل سے اللہ کا کرتے ہو، تو دل سے کی اللہ کو یاد کرنا یہ زبان سے اللہ کو یاد کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ دل کے ذکر سے مراد جیسے ذکر قلبی یعنی ہمارے مشائخ مراقبہ کرواتے ہیں کہ بھائی دل میں یہ تصور کرو کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یہ دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور یاد کا مقام انسان کا دل ہے، زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، یاد کا مقام انسان کا دل ہے۔ دلیل اس کی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں کہتی بیٹا میری زبان تجھے بڑی یاد کر رہی تھی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا تھا۔ تو یاد کا مقام انسان کا دل ہے، لہٰذا قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کرو۔ ودون الجہر، بلند آواز سے اللہ کو یاد نہ کرنا، اتنی بلند نہ ہو تمہاری آواز کہ اس کی وجہ سے آس پاس والے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہاں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر خفی دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا، اس کا بھی ثبوت مل گیا، اور آہستہ آواز میں زبان سے اللہ کو یاد کرنا اس کا بھی ثبوت یہاں سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ لیکن ان دونوں کے اندر تقدیم کی ہے، مقدم کی ہے، پریورٹی دی ہے دل سے اللہ کے یاد کرنے کو۔ ودون الجہر من القول، اور زیادہ زور سے نہیں، من القول زبان کے ذریعے سے، بالغدو والآصال، یاد کب کرنا ہے؟ صبح و شام۔ ولا تکم من الغافلین، یہ اس کا نتیجہ ہے، جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اس یاد کے نتیجے میں حاصل کیا ہوگا؟ ولا تکم من الغافلین، تم غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کو یاد کرتے رہو، غافلین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر تم غفلت میں تم نے وقت گزار دیا تو یہ غفلت میں گزرا ہوا وقت اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ہمارے مشائخ نے تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اتنا لیا، سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت کے اندر گزر گیا یہ ایسا ہی ہے سمجھو جیسے کہ لمحہ حالت کفر کے اندر گزر گیا۔ لہٰذا اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کے دل پر اللہ رب العزت توجہ فرماتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ پروردگار عالم ہمارے قلوب پر توجہ فرما رہے ہوں اور ہم اپنے دل سے غافل ہو،
تو بھلا یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے، یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ تم اللہ کو یاد کرو اس طور پہ کہ ولا تکم من الغافلین، غفلت میں نہ رہنا، 24 گھنٹے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ بھائی 24 گھنٹے اللہ کی یاد کیسے رہ سکتی ہے بھلا دل کے اندر؟ ہمارے مشائخ نے کہا بہت آسان ہے۔ ابتداً جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو شروع میں اس کی دھیان صرف اور صرف ڈرائیونگ پہ ہوتا ہے، وہ بات چیت بھی نہیں کرتا کسی دوسرے سے، فوکس ہوتا ہے اس کا ڈرائیونگ کے اوپر۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ساتھ میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، برابر میں بیٹھے ہوئے شخص سے گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی موبائل بھی چلا لیتا ہے، مختلف کام انجام دے دیتا ہے۔ اگرچہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل کا چلانا یہ درست نہیں ہے، غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال بندے کو اپنے آپ پر اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی کام کر لیتا ہے۔ ایسی ہی یہی بات ہے کہ ابتداً بندے کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ میں دل میں اللہ کو کیسے یاد رکھ سکتا ہوں اور ساتھ میں کام کاج بھی کروں، مگر جب اس کی محنت کے اندر لگتا ہے تو محنت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی یاد اللہ کی کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن طریقہ بتلا رہا ہے کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں 24 گھنٹے اپنی یاد عطا فرماتیں گے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی جو مخلوق اللہ کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی یاد سے تکبر کرتے ہوئے اعراض نہیں کرتے، وہ اللہ کی یاد سے دور نہیں ہوتے، تکبر نہیں کرتے، ویسبحون، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اللہ کو تمہاری عبادت کی معاذ اللہ ضرورت ہے، نہ، اللہ کو تمہاری عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اگر تم عبادت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے والی تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے۔ اتنی مخلوق ہے کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس بیت المعمور کے اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اتنے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، سارے کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ جس کو حکم ہو گیا رکوع کا وہ پیدا ہوا ہے، اس وقت سے رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جس کو حکم ہو گیا سجدے کا، جب سے پیدا ہوا سجدہ میں ہے اور حالت سجدے میں ہی قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العزت کی اس عبادت کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر گھمنڈ بھی نہیں ہوتا ان کو تمہاری طرح کہ تھوڑی سی 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنے لگ گئے، یہ ان کے اندر تکبر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اس بات میں، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ شاید اللہ کو معاذ اللہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ تمہیں اپنی عبادت کی دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ اس دعوت کے اندر، اس عبادت کے کرنے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ لہٰذا اس صورت کا اختتام اسی بات پہ فرما دیا کہ خلاصہ یہی ہے ساری باتوں کا کہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے ہی انسان نے اپنی زندگی کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکنا ہے اور تھکتے تھکتے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے ان سب کے پیچھے مقصد فقط یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس نعمت کو حاصل کیجئے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگا لے بندہ۔ یہ سورہ انفال، یہ سورہ اعراف جس آیت مبارکہ پہ ختم ہوئی ہے یہ قرآن کریم کی پہلی آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہ جس کی تلاوت پر یا اس کے سننے پر انسان پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اس پہ واجب ہے، لازم ہے، شریعت مطہرہ نے کیا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے، اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہ
قرآن کریم کی آیت 3 مرتبہ 4 مرتبہ دہرا لی گئی، مثال کے طور پہ ایک بچہ قرآن یاد کر رہا ہے اور وہ اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، کیونکہ ایک مجلس میں اس نے پڑھا ہے۔ یہ قرآن کریم کا درس ہو رہا تھا تو درس دینے والے نے 3-4 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر دی معنی بتلاتے ہوئے، تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ ہاں اگر الگ الگ مجلسوں میں اس آیت کو پڑھا گیا تو ہر مجلس کے اعتبار سے ایک سجدہ لازم ہوگا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ یہ آیت سجدہ پر عمل کرنا یعنی سجدے کا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس پہ سجدہ نہیں کیا تو جتنے سجدے چھوٹ گئے ان تمام سجدوں کی قضا کا کرنا بھی لازم ہے، جیسے کہ نماز کا پڑھنا لازم ہے۔ اور تیسرا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ سجدہ آیت سجدہ چاہے انسان غور سے سن رہا ہو چاہے ویسے ہی بیٹھا تھا اور اس کے کان میں پڑ گئی، دونوں صورتوں کے اندر سجدہ لازم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں اور ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہے، امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھ دی تو وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں سن رہا تھا۔ بھئی آپ نہیں سن رہے تھے لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ امام نے آیت سجدہ پڑھی، آپ کے کان میں پڑ گئی تو اب آپ کے اوپر سجدہ کرنا لازم ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو قرآن کریم کی ریکارڈنگ سنی جاتی ہے تو یہ ریکارڈنگ قرآن کریم کی تلاوت کے حکم میں نہیں ہے، یعنی جو ثواب قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر یا قرآن کی تلاوت سننے پر ہے وہ ثواب ریکارڈنگ کے سننے کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا قرآن کریم کی ریکارڈنگ سننے کے اوپر آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا بھی لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے حکم میں نہیں ہے۔ تو ان مسئلوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور دعا کے بعد پہلی کوشش یہی کریں کہ سب سے پہلے اس آیت سجدہ پر سجدہ کریں تاکہ اس اللہ رب العزت کی جانب سے جو ایک چیز ہمارے ذمے تھی ہم اس کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان گزارشات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ ایک صاحب نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔